اگر آپ اپنے قیمتی بالوں کو گرتا ہوا دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بھی لمبے گھنے سیاہ چمکدار ہو جائیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو ایسا تیل بنانے کی ریسپی دے رہی ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کے بال اچھے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اچھی ریسپیز ٹرائی کرتے رہیں، ہیلدی رہیں اور ہیپی رہیں۔ آج سرسوں کے تیل میں میں چند جڑی بوٹیاں ڈالوں گی جس سے اس تیل کی افادیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک ایسا قدرتی ہیئر آئل لے کر آئی ہوں جو بالوں کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جی ہاں، آج ہم بنا رہے ہیں آملہ، ریٹھا، سیکاکائی اور کلونجی میتھی دانہ سے تیل۔ اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، گرتے ہیں، خشکی ہے، بال بے جان ہیں، روکھے ہو گئے ہیں تو یہ تیل آپ کے لیے بہترین قدرتی انتخاب ہو سکتا ہے۔ استعمال کا طریقہ: ہفتے میں 2 یا 3 بار اس تیل کو سر کی مالش کریں اور 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ لیں، پھر کسی ہلکے شیمپو سے سر دھو لیں۔ انشاءاللہ آپ کے بالوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے فرائی پین لے لی ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے اس میں سرسوں کا تیل ڈال رہی ہوں۔ اب اگر سرسوں کے تیل کے ساتھ آپ ناریل کا تیل بھی شامل کر لیں تو اس کے فوائد اور بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس تیل کو بالکل دم والی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ ہماری جڑی بوٹیاں جل نہ جائیں اور اس کے تمام فوائد اس تیل میں آ جائیں۔ آملہ، ریٹھا اور سیکاکائی صدیوں سے ہی بالوں کو لمبا، گھنا اور چمکدار بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی قدرتی فوائد بالوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور بال جھڑنے سے روکتا ہے، خشکی کم کرتا ہے۔ یہ آملہ ریٹھا کا تیل سر کی جلد کو صاف اور صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اب ہم ان تمام جڑی بوٹیوں کو تیل میں ڈال دیں گے جس میں آملے کا پاؤڈر ہے اور ریٹھا اور سیکاکائی تھوڑا دردرا پسا ہوا ہے اور میتھی دانہ اور کلونجی تھوڑا ثابت ہے، اور اس میں 2-3 لونگ بھی میں نے شامل کیے ہیں جو کہ بالوں کے لیے تھوڑے فائدہ مند ہیں اور بالوں کی حفاظت کے لیے لونگ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تمام جڑی بوٹیاں جو ہیں بالوں کو قدرتی چمک دیتے ہیں، روکھے اور بے جان بالوں کو نرم بناتے ہیں اور اس تیل کے باقاعدہ استعمال سے بال صحت مند نظر آنے لگتے ہیں۔ اس تیل کو کم از کم 1 یا 2 گھنٹے کے لیے ہم دم والی آنچ پہ پکائیں گے۔ اس کو ڈھک کے پکائیں گے تمام جڑی بوٹیوں کے فائدے اس تیل میں شامل ہو جائیں۔ یاد رہے کہ تیل ہلکی آنچ پہ پکے، تیز آنچ پہ اس کے تمام فوائد نہیں حاصل ہوں گے اور جڑی بوٹیاں جلدی جل جائیں گی۔ دم والی آنچ پہ اس کو 1 گھنٹے کے لیے ہم اچھی طرح پکا لیں گے اور رات بھر کے لیے اس کو تیل کو جڑی بوٹیوں میں ہی چھوڑ دیں گے اور اگلے دن چھان کے ہم بوتل میں ڈال دیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ قدرتی چیزوں کے استعمال سے اگر ہر شخص کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو تھوڑی الرجی، پہلے آپ تھوڑا تیل لگا کے سر پہ مالش کر کے دیکھ لیں۔ اگر الرجی ہو رہی ہے تو نہ استعمال کریں، اگر نہیں ہو رہی تو آپ اس کو باقاعدگی سے استعمال کرتے رہیں بالوں میں۔ انشاءاللہ آپ کے بالوں کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے اور بال بہترین ہو جائیں گے۔ جیسا کہ گرمیوں میں بہت زیادہ شیمپو استعمال کیا جاتا ہے اور نہایا زیادہ جاتا ہے جس سے بال ہمارے کمزور ہو جاتے ہیں، روکھے پھیکے اور گرتے رہتے ہیں اور پتلے ہو جاتے ہیں، تو آپ جب بھی نہائیں 1 گھنٹہ پہلے اس تیل سے بالوں کی مالش کریں اور پھر نہا لیں۔ آپ کے بالوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور دوستوں کا شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ سکیں۔ یہ تیل میں جھاگ ہے لیکن جب یہ تیل ٹھنڈا ہوگا تو یہ تمام جھاگ ختم ہو جائے گی اور تمام جڑی بوٹیوں کے فوائد اس تیل میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ ہم پکا رہے ہیں اور جب یہ
1 گھنٹے تک اس کی تیل کی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو ہم اس کا ایک چولہا بند کر دیں گے اور اس تیل کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے اور پھر آپ اپنے اصحاب کے طرف دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس شخص کو توفیق ملی ہے۔ پھر آپ نے اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم نے کیا پوچھا تھا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ سمجھو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صلہ رحمی کرو، یہ اعمال تمہیں جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دیں گے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور حضرت ابو ایوب انصاری اس کے راوی ہیں۔ تیل کو میں نے چھان لیا ہے، اب اس کو ٹھنڈا کر لیں گے اور بوتل میں ڈال کے رکھ لیں گے۔ جب بھی نہانا ہو تو ہم اسی تیل کو استعمال کریں گے۔ اس تیل کے بہت زیادہ قدرتی فوائد اس تیل میں شامل ہو گئے ہیں اور یہ تیل ہمارے بالوں کے لیے ایک قدرتی غذا بن چکا ہے۔ اور تیل کا رنگ بھی ویسے ہی ہے، یہ تھوڑا سا نیچے جو ہے اس کو ہم نہیں ڈال رہے، جو کالا کالا بچ گیا ہے کٹوری میں، اس کو ہم نہیں شامل کر رہے اس تیل میں، بس تیل ہی شامل کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں اچھی سی ریسپی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔